فاطمہ جتوئی اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز ایک چھوٹی سی عمر میں سوشل میڈیا سے کر لیتی ہے۔ سوشل میڈیا سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے دبئی کی رونق بھی بننا پڑتا ہے۔ فاطمہ جتوئی کے ساتھ یہ جو ہوا اس میں 50% حصہ اس کی والدہ کا ہے۔ فاطمہ جتوئی کی والدہ کو اس کی عمر کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ پیسے کی لالچ میں، پیسے کے نشے میں آپ کو اتنا اندھا دھند نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ آج آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ زیب ٹی وی کی سکرین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ اویس۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے یہ بہت ہی حساس ہے، لیکن جو آج کا موضوع ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کو دیکھنا سکپ نہ کیجیے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے جناب فاطمہ جتوئی صاحبہ۔ فاطمہ جتوئی وہ ہے کہ جو ایک غریب فیملی سے، ایک مڈل کلاس فیملی سے، ایک غریب طبقے سے فیملی سے یہ لڑکی اٹھتی ہے اور یہ اپنی زندگی کی پروان اس طرح آہستہ 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 اوپر چڑھتی ہے کہ اس پروان میں اسے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رہتا، اسے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ میری عمر کیا ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا میں کس طبقے سے یا میں کس خاندان سے بلانگ کرتی ہوں۔ ناظرین، جتوئی ایک سندھ یا بلوچستان کے علاقے میں ایک قبیلے میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر جتوئی ایک خاندان ہے جو کہ آپ بلوچی خاندان سے جتوئی نکلتا ہے۔ تو فاطمہ جتوئی بھی سندھ کے علاقے سے بلانگ کرتی ہے، لیکن فاطمہ جتوئی اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز ایک چھوٹی سی عمر میں سوشل میڈیا سے کر لیتی ہے، اور وہ اپنی سوشل میڈیا سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے دبئی کی رونق بھی بننا پڑتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے لوگ دبئی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتے ہیں، لڑکے بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرح دبئی جانا یا کسی اور سلسلے سے میں دبئی جانا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، فاطمہ جتوئی، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا کسی بھی اس موضوع کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کی ذات کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا بالکل نہیں ہے۔ نہ میں اس پر یہ فیصلہ سنانے آیا ہوں کہ یہ ویڈیو کیوں وائرل ہوئی، کیوں لیک ہوئی، یا کس سلسلے میں ہوئی، یا کس نے کی۔ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جب ایک بندہ ایک مڈل کلاس فیملی طبقے سے اٹھتا ہے نا، تو اسے اپنی زندگی کا، اپنی عزت کا، ہر چیز کا برابر خیال ہوتا ہے کہ پیچھے میری بیک گراؤنڈ پہ میرا خاندان بیٹھا ہوا ہے، میں ایک غریب طبقے سے بلانگ کرتا ہوں، میں اپنی بات لے لیتا ہوں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو مجھے جو آگے کے نظریات ہیں وہ پیچھے کو دیکھ کے چلنے چاہیے کہ میرے پیچھے والی فیملی کیسی ہے اور آگے میری زندگی میں کیا ریئیکٹ ہوگا۔ لیکن ناظرین، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فاطمہ جتوئی کے ساتھ یہ جو ہوا اس میں 50% حصہ اس کی والدہ کا ہے۔ اس کی والدہ کا کیوں ہے آیا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب فاطمہ جتوئی نے لائیو بیٹھنا شروع کیا، اور لائیو بیٹھنے میں بہت سے لوگوں نے اسے بتایا، کہا کہ تم غلط کر رہی ہو، اگر کافی لوگ اس دلدل میں پھنسے ہیں تم اس میں کیوں پھنس رہی ہو۔ ناظرین، بڑے بڑے میڈیا انفلوئنسر نے بھی اس کو روکا، اس کو ٹوکا، اس پہ باتیں بھی کی، ایون کہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے ان کی اچھی خاصی، اسے پنجابی میں کہیں لتھو لائی بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندے باز نہیں آئے۔ اس کے باوجود انہوں نے انہی پر الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ جتوئی کی اگر آپ عمر دیکھیں تو تقریباً بامشکل اس کی عمر 22 سے 24 سال ہوگی۔ ایک 22 سے 24 سال کی لڑکی جس نے 15 سے 16 سال کی عمر میں سوشل میڈیا شروع کر دیا، اور کرتے 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 ناظرین آپ کو بھی پتا ہے کہ لائیو کے اندر کس طرح کے تماشے ہوتے ہیں، لائیو کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے، لائیو کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے، گفٹنگ کیوں کی جاتی ہے، گفٹنگ کیوں کروائی جاتی ہے۔ آپ کو بھی اس چیز کا پتا ہے اور مجھے بھی اس چیز کا پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ بدقسمتی سے آج کل یہ بغیرتی، بے حیائی آج کل ہر گھر میں پھیل چکی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زنا بالرضا ہوتا ہے تو اسے زنا بالجبر بنا دیا جاتا ہے۔ زنا بالرضا وہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگوں کی رضا سے کیا جاتا ہے، اور یہ واقعی زنا بالرضا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر وومن کو اتنی پروٹیکشن دے دی گئی ہے، اتنی طاقت دے دی گئی ہے، اتنی ہمت دے دی گئی ہے انہیں کہ اگر وہ زنا بالرضا بھی کرتی ہیں تو بعد میں جناب مرد کے اوپر زنا بالجبر ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بندہ غلط ہے اور یہ لڑکی صحیح ہے، لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، لڑکے نے غلط کر دیا ہے۔ لڑکی نے کچھ نہیں کیا، لیکن لڑکے نے گن پوائنٹ پہ سارا کچھ کر دیا۔ ناظرین، باخدا 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 میں نے ابھی تک فاطمہ جتوئی کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، اور نہ مجھے کسی قسم کا پتہ ہے، لیکن میں نے اس کی ہاں ایک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ ویڈیو کے اندر ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھا کر بار بار اس چیز کی قسمیں اٹھاتی ہے کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ بنائی گئی ہے، مجھے سراسر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
مجھے سراسر یہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج کل آپ کو بھی پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اس نے. اگر آپ کسی ایک کی پکچر دیتے ہیں تو وہ آپ کو 1 منٹ میں اس کو ننگا کر کے دکھا سکتی ہے. لیکن ناظرین بڑی معذرت کے ساتھ جہاں تک اس کے مجھے شواہد ملے ہیں یا جہاں تک میری تفتیش کے مطابق یا میری لوگوں سے پوچھنے کے مطابق یہ پتا چلا ہے, اپنی ٹیم سے پوچھنے کے مطابق, یہ ویڈیو بالکل اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. یہ ویڈیو بالکل 110% اوریجنل ہے اور یہ بالکل اوریجنل بنائی گئی ہے. آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگا لیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ فاطمہ جتوئی دبئی کیا لینے گئی. یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا. فاطمہ جتوئی کو کس نے بلایا, یہ بلانے والے کا معاملہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا. فاطمہ جتوئی دبئی جا کے کر کیا رہی ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ ہم سب کا معاملہ ہے. کیونکہ ہمارے موبائل میں ہماری ٹک ٹاک پہ فاطمہ جتوئی ڈیلی آتی ہے, وہ بتاتی ہے جی آج دبئی میں یہاں پر ہوں, آج دبئی میں یہاں پر ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گفٹر نے اسے دبئی بلایا ہے, کیا وہاں پر اسے برتن صاف کرنے کے لیے بلایا, اس کے برتن دھونے کے لیے بلایا اسے, یا اس کے گھر کے کاموں کی صفائی کرنے کے لیے بلایا اسے؟ نہیں ناظرین, اس کا جو مقصد تھا اس نے وہ پورا کرنے کے لیے اس کو بلایا. اور یہ ہزاروں دفعہ یہ بات آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو, یا جو ہمارے میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ پاتی اس چیز کو کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے, آپ نے ہزاروں تو نہیں کہہ سکتے, آپ نے کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی اسی طرح کئی ٹک ٹاکرز کی جو وائرل ہوتی ہیں, لیک ہوتی ہیں, آپ لوگ پھر بعد میں اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر بنائی گئی تھی یا یہ زنا بالجبر تھا, بالرضا نہیں تھا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ فاطمہ جتوئی کی یہ ویڈیو بالکل اوریجنل ہے, اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی حلف اٹھائے, قسم اٹھائے, تو اس نے تو قرآن کی قسم اٹھائی, ہمیں یقین کر لینا چاہیے. میں اس کی ذاتی معاملات پر یہ نہیں کہتا کہ اس نے ایک قسم کیوں اٹھائی, اس کی یہ ویڈیو کیسی ہے, اس کی یہ ویڈیو کیوں ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ویڈیو بنانے سے زیادہ گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو آگے پھیلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حضور پاک کی کوئی حدیث کو آگے بندہ پھیلاتا ہے تو اسے 10 حدیثوں کا پھیلانے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح ناظرین اگر آپ ایک گند دیکھتے ہیں نا تو آپ اس گند کو پھیلاتے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ اس گند کا گناہ ملتا ہے. جو ہم لوگ کرتے ہیں, جو ہم لوگ اکثر کسی کا سکینڈل وائرل ہوتا ہے دیکھتے ہیں, لیک ہوتا ہے دیکھتے ہیں, ٹوٹے مانگتے ہیں, یہ بھی سراسر غلط ہے. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن ناظرین پیچھے ایک میری والا سکینڈل وائرل ہوا, لیک ہوا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا, آپ نے دیکھا بھی وہ عورت کس طرح نشے میں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی ایک ویڈیو نہیں تھی, ان کی 100 کے حساب سے میری کی ویڈیوز تھی جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کی گئی. لیکن بعد میں لڑکی کی طرف سے کیا الزام لگا دیا گیا کہ جناب یہ بالکل غلط تھا, یہ بالکل میرے ساتھ زیادتی کی گئی, میرے ساتھ بلیک میلنگ کی گئی, پھنسا تو پھنسا اکیلا میری. وہ تو اپنے مزے لے لو کہ رفو چکر سائڈ پہ جناب. اینڈ میں پھنس جاتا ہے مرد, مرد کے ساتھ بعد میں بدسلوکی کی جاتی ہے, اسے تھانے کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. ایک ویڈیو میں سکرین پہ چلا رہا ہوں, ذرا آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم گائز, تو میں ہوں آپ کی ہی بلوچ اور یہ ہے ہماری پیاری سی فاطمہ اور کائنات. آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی ہم لڑکیوں کو جینے نہیں دیتی ہے, فیک ویڈیوز بنا کر ہم لوگوں کو رانگ پروف کرتی ہے, ہم لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن پھر بھی ہم لڑکیاں آگے بڑھیں گی اور بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ. اسٹے اسٹرانگ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پازیٹیوٹی پھیلاؤ پلیز, نیگیٹیوٹی کو کٹ کرو اپنی زندگی میں. جتنا آپ لوگ بھی اگر دیکھو حسد کرتے ہو اسکرین کے اس طرف بیٹھ کے مت کرو, آگے بڑھو, محنت کرو. جیسے یہ محنت کرتی ہیں, ہم محنت کرتی ہیں, محنت کر کے آگے بڑھو یار. اور کوئی غلط کام, بہت اچھی ہے, مجھے آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی. You are our little sister, اور کچھ بھی stay strong, کچھ بھی نہیں ہوگا, you will rise انشاءاللہ. فاطمہ جتوئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس لائف کو انجوائے کرنے آ رہی ہیں اور ہم نے آگے جا کے بڑھنا ہے, ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے, ہم نے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ جو لڑکی گاؤں میں بالکل پورا لباس پہنتی تھی یا جو بھی اس کی کیٹاگری تھی, وہ گاؤں سے لے کر دبئی جا کر زمین و آسمان کا فرق کیسے لا سکتی ہے؟ پیسہ لا سکتا ہے. اور پیسہ کیا نہیں کچھ کرواتا, پیسہ بستر پر تو کیا, پیسہ 100 بندوں کے آگے بھی انسان کو لٹا دیتا ہے. اگر ضمیر مر گیا ہو انسان کا, ضمیر زندہ ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن فاطمہ جتوئی کی آپ ڈریسنگ چیک کریں, جو دبئی جا کر ڈریسنگ ہے, آدھی ٹانگیں دکھانا, بلکہ پوری ٹانگیں دکھانا, نکر پہنی ہوئی ہے, اوپر خالی سلیو لیس پہنی ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی ڈریسنگ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی. اگر میں یہی کہوں گا کہ خدا را فاطمہ جتوئی کی والدہ کو اس کی عمر کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ پیسے کی لالچ میں, پیسے کے نشے میں آپ کو اتنا اندھا دھند نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ آج آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. آج آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہ ہوتا. ماں جی بڑی معذرت کے ساتھ, اگر آپ اپنی بیٹی کے اوپر کوئی اور کام کروا لیتی, اپنی بیٹی کو آپ
اس سوشل میڈیا سے کسی اور پلیٹ فارم پہ رکھ لیتی. اگر آپ اسے سوشل میڈیا پر بھی رکھتی تو با پردہ رکھتی, کسی طریقے سے کسی لحاظ سے رکھتی. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بچی کو لائیو سے اٹھایا, لائیو سے اٹھا کے آپ نے اس کو دبئی بھیج دیا, آج اس کی عزت کا جنازہ پورے پاکستان میں نکل رہا ہے, تو یہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. ناظرین ظاہر سی بات ہے, آپ لائیو بیٹھے ہیں, آپ کو پروموٹ لوگ کرتے ہیں. آج پاکستان کے اندر کچھ ٹیم ایسی بھی چل چکی ہے جو میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں, ٹک ٹاک انفلوئنسرز ہیں, وہ لڑکیوں کو باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر ایسا کام کرواتے ہیں, یا انہیں کوئی نہ کوئی ایسا گفٹر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ راتیں اسپینڈ کرتا ہے, راتیں رنگین کرتا ہے, اور بعد میں ان کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, لیک ہو جاتی ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی رضامندی سے بنتی ہے یا نہیں رضامندی سے بنتی, لیکن ان کی ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہیں اور ایک تہلکہ خیز انکشاف کے ساتھ آتی ہیں. کہ پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان میں میرا خیال کچھ لوگوں کے پاس ہوگی, کچھ چند لوگوں کے پاس ہوگی, لیکن جب سے اس نے قرآن کے حلف پہ اٹھایا, قسم اٹھائی, میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں. آج ہر بندے کے موبائل میں فاطمہ جتوئی ضرور ہے, لیکن میں آپ سے ایک ضرور اپیل آخر میں یہ کروں گا کہ خدا را آپ لوگ ایسی گند سے دور رہا کریں, آپ لوگ ایسی حرکتوں سے دور رہا کریں. ایک گند کو پھیلانا آپ کو 100 گند کے برابر گناہ کے ضرور آپ کو یہ ملتا ہے. تو خدا را آپ اپنے گھر کا بھی خیال رکھیں, اپنی عزتوں کا خیال رکھیں. جو کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ انسان کے ساتھ بعد میں خود ہو جاتا ہے. اللہ سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ پاک فاطمہ جتوئی جیسی سب بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو ہدایت عطا کرے ان جیسی ٹک ٹاکرز کو کہ جو چند روپوں کی خاطر, چند عزت کی خاطر, اور جو باہر جا کے اس طرح کے گند کھلاتی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ویڈیو, بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.